نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے، امت محمدیہ میں سے وہ شخص نہیں ہے، اس کا امت محمدیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون سا شخص؟ جو مصیبت پریشانی کی حالت میں اپنا منہ پیٹتا ہے، اپنے منہ کے اوپر تھپڑ مارتا ہے، یا اپنا سینہ چاک کرتا ہے، اپنا گریبان چاک کرتا ہے، یا جاہلیت کا نعرہ لگاتا ہے۔ جاہلیت کا نعرہ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زبان کی بنیاد کے اوپر، یا قوم کی بنیاد کے اوپر، یا قبیلے کی بنیاد کے اوپر، یا علاقے کی بنیاد کے اوپر، یا مسلک اور مذہب کی بنیاد کے اوپر تعصب کا اظہار کرتا ہے، اس کا امت محمدیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے کو حرام قرار دیا، تو اگر کوئی شخص مصیبت کے اظہار کے لیے اپنے کو برچھے مارتا ہے اور اپنے کو زخمی کرتا ہے اور خون کے اندر جو ہے نا وہ لت پت ہو جاتا ہے، اور سب کے سامنے جو ہے نا اس طرح کا جو ہے نا باقاعدگی سے ہر سال کرتا ہے، تو ہم اور آپ کو خود جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے؟ مسلمانوں کے اوپر بہت بڑے بڑے مصائب آئے ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور کے اوپر بھی، لیکن جب وہ مصائب آئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے نا کیا حکم ہے کہ کیا کیا جائے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کی یہ شان ہونی چاہیے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو وہ انا للہ وانا الیہ راجعون کہیں، یہ کہیں، اور یہ کہیں کہ قدر اللہ وما شاء فعل، الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ یہ مسلمان کی شان ہے، نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے کو پیٹے اور جو ہے نا اس طرح جو ہے نا ماتم کرے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے، اس کی آج کل ہمارے زمانے میں اور کئی شکلیں ہیں۔ یعنی اگر آپ کوئی بندہ کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، گھر کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے، یا اور اس کو کوئی مالی پریشانی آتی ہے، یا کسی کے ساتھ اس کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، تو اس کے اظہار کے لیے اگر وہ بندہ دیوار کے ساتھ جو ہے نا ٹکرے مارتا ہے، جیسے کہ آج کل بعض لوگ کرتے ہیں، یا جو ایسے اپنے ماتھے کو جو ہے نا ایسے کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ یا جو ہے نا وہ برتن اٹھاتا ہے اور ایک برتن ادھر مارا ایک ادھر مارا، گھر کی چیزیں جو ہے نا توڑتا ہے، آفس میں بیٹھا ہے تو وہاں پر جو ہے نا اس طرح کا اظہار کرتا ہے، تو ان سب کے لیے جو ہے نا یہ وہ ہے وعید ہے، اور اس کے اسلام کے ساتھ جو ہے نا یہ ساری جاہلیت کی چیزیں ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، امت محمدیہ کے ساتھ ایسے شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں صبر کا جو ہے نا وہ حکم ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر جو ہے نا ان کا لاڈ اٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہ کو گواہ بنا کر فرمایا ہے، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ گواہ رہنا، فاحبہما، اے اللہ آپ بھی ان دونوں سے محبت کیجئے، اور نہ صرف یہ کہ آپ ان سے محبت کیجئے، واحب من یحبہما، یا اللہ جو بھی شخص میرے نواسوں سے محبت کرے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرے، یا اللہ آپ بھی ان سے محبت کیجئے۔ قیامت تک آنے والا جو بھی انسان حسنین کے ساتھ محبت کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما رہے ہیں اور اللہ سے جو ہے نا یہ درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ ان کو اپنا محبوب بنا لیجئے۔ تو حسنین کریمین کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کریں اور پھر حسنین کریمین کے ساتھ یا اہل بیت کے ساتھ ہمیں محبت نہ ہو، یا نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کسی قسم کا کوئی بغض ہو، انسان کے ایمان میں شک ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا حشر حضرت حسین اور حضرت حسن اور اہل بیت کے ساتھ فرما، یا اللہ ان کے ساتھ ہمیں قیامت والے دن جمع فرما، ان کے ساتھ یا اللہ ہمیں آخرت میں اور جنت میں جمع فرما، اور یا اللہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کی ہے، یا اللہ آپ ان سے انتقام لے لیں۔
اور ان لوگوں کے اوپر یا اللہ لعنت فرما، آپ کی لعنت ہو جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل نصوص شرعیہ صحیحہ سے اتنے زیادہ ثابت ہیں کہ جس کے لیے ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صرف ہم وہ جو صحیح چیزیں ثابت ہیں ان کو ہم بیان کریں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ 90% جو چیزیں ہیں اور ان کے متعلق جو واقعات ہیں، واقعہ کربلا کے متعلق یا ان کی شہادت کے متعلق یا ان کے فضائل کے متعلق، وہ 90% متفق علیہ ہیں، اہل تشریع کی کتابوں میں بھی اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی۔ صرف 10% ایسے ہیں کہ جن کے اندر مبالغہ آمیزی کی گئی ہے یا جو جھوٹ وغیرہ ہے وہ مکس کیا گیا ہے۔ یہ مختلف قسم کے مؤرخوں نے جو ہے نا اپنی طرف سے ان کے اندر جو ہے نا وہ ملایا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جب صحیح چیزیں ثابت ہیں تو ہمیں ادھر ادھر کی چیزوں کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ہمیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس دن جو ہے نا آسمان نے خون کی بارش کی، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، یا جو بھی پتھر اٹھایا اس کے نیچے خون تھا، یا بعض ذاکر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو 2 کوہانوں والا اونٹ ہوتا ہے یہ پہلے نہیں تھا، جب اہل بیت اس کے اوپر سوار ہوئے اس کے بعد جو ہے نا یہ دوسرا کوہان جو ہے نا وہاں پر پیدا ہوا اور اب تک جو ہے نا یہ چل رہا ہے۔ تو ایسی چیزیں بیان کرنا کہ جو ہے نا دین کے اوپر جو ہے نا وہ ہنسنے کا سبب بن جائیں، ہاں، جن کا عقل بھی اجازت نہ دے جن کی، اور جو ہے نا وہ شریعت سے اور نصوص سے اور ان کا کوئی ثبوت بھی نہ ہو، تو اس طرح کی چیزوں کرنے کو کیا ضرورت ہے؟ ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اب اگر اس وقت اگر کوئی شخص نماز کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کی چیزیں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے اور جو ہے نا موضوع قسم کی روایات جو ہے نا بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ نماز کی فضیلت کے لیے اور دوسرے جو نیک اعمال ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے معاملات ہیں، ان کے فضائل ثابت کرنے کے لیے جو صحیح چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں اس طرف جائیں؟ ہاں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی جھوٹی چیزیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اور پھر یہ ہے میرے محترم دوستو، جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے نانا مبارک، ان کی وفات کے اوپر ان کو بھی شہادت ہوئی، ہاں، زہر ہی کا اثر تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ شہادت ہے اور اسی زہر کا اثر تھا، ہاں۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے اوپر جو ہے نا آسمان سے جو ہے نا خون کی بارش نہیں ہوئی، تو وہ تو ان کے نواسے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد مکرم ہیں، ہاں، ابن ملجم نے ان کے اوپر جو وار کیا اور ان کو مارا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت، ہاں، جو کہ خلفائے راشدین میں دوسرے مرتبہ کے اوپر ہیں اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ان کو شہید کیا گیا، اور ابو لؤلؤ جو مجوسی تھا اس نے ان کو شہید کیا، تو ان کی وفات کے اوپر اور ان کی شہادت کے اوپر جو ہے نا ایسا کچھ نہیں ہوا، تو بعد میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، اپنی محبت کا جو ہے نا اظہار کریں، لیکن صحیح طریقے سے۔ اور حقیقی بات یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ جو کرنے کے کام تھے وہ ہم نے نہیں کیے۔ حسنین کریمین کے جو نانا مبارک تھے انہوں نے اس دن روزہ رکھا، حسنین کریمین نے اس دن روزہ رکھا، اور ہم جو ہے نا اس دن سبیلے لگا رہے ہوتے ہیں اور روزہ خڑب بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں، تو یہ کہاں کی محبت ہے؟ اگر واقعی ان کے ساتھ محبت ہے تو ان کی نانا کی سنتوں کے اوپر عمل کیا جائے، ان کے طریقے کے اوپر عمل کیا جائے، حسنین کریمین کی جو ہے نا سنتوں کے اوپر عمل کیا جائے، ان کی زندگی اور ان کی کے بتائے ہوئے جو وہ ہیں کیا نام ہے جو تعلیمات ہیں ان کی بتائی ہوئی، ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ ہاں، اس دن روزہ رکھنا ہے، اور اتنے زیادہ جو اخراجات ہوتے ہیں اس دن جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور بالکل جو خرافات ہیں، اگر یہ سارے اخراجات اگر ان سب پیسوں کو جمع کر ایسی کوئی چیز کی جائے کہ جس کا فائدہ ہو حسنین کریمین کو، مثلا ان کے نام کی ہم مسجد بنا لیں، مساجد بنائیں اس فنڈ کے ساتھ، اور اس فنڈ کے ساتھ جو ہے نا غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کریں، ہاں، اہل بیت کی مدد کریں،
جو صاحب ثروت لوگ ہیں، زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، تو جتنے بھی اس وقت جو ہے نا سادات موجود ہیں، ہاں کیسی سخت حالت میں ہیں، ایک فنڈ قائم کریں کہ جو ہے نا سادات کی مدد کی جائے۔ واقعی اگر ہمیں حسنین کریمین کے ساتھ محبت ہے تو ہم جو ہے نا اپنے علاقوں میں، اپنے ضلعوں میں، اپنے جو ہے نا اپنے اڑوس پڑوس میں سادات کو تلاش کریں، ہاں، اور ان کی حاجات کو پورا کریں اس مال کے ساتھ جو زکوٰۃ کا مال بھی نہ ہو۔ ہاں، تو یہ ہے جو ہے نا ان کے ساتھ محبت کا، اس کا جو ہے نا فائدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کو پہنچے گا، اور ان چیزوں سے جو ہے نا ان کے درجات بلند ہوں گے۔ ہمارے مارنے پیٹنے سے جو ہے نا ان کو کیا ملے گا، بلکہ ان کی روح کو تکلیف ہوگی کہ ہم ان کے نام کے اوپر جو ہے نا یہ خرافات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔